اس پہ حضرت قبلہ نواز شریف صاحب کا قول صادق ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گا وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ یہ جب یوسف رضا کا فیصلہ آیا تھا تو اس وقت کا ان کا قول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کی ایک میسیجنگ وہ ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، دوسری میسیجنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیفائی کر کے جو بین الاقوامی طور پہ ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی طور پہ اس کے 3 اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا جو آفس ہے امریکن پریزیڈنسی کا، اس کے 35 منٹ ایک سائڈ کے وکیل کو، 35 منٹ دوسری سائڈ کے وکیل کو۔ 3 ججوں پہ الزام تھا کہ وہ جونیئر بش کے ابا کے دوست ہیں۔ ججوں نے مانا کہ ہم اس کے دوست ہیں۔ پام بیچ کاؤنٹی کا کیس تھا، 70 منٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ ایل گور ہمیشہ سے پالیٹکس چھوڑ کے وہ چلا گیا ایک اور دنیا میں جہاں اس کا اس وقت بڑا نام ہے گلوبل لیول کے اوپر، اور جو پچھلا اس کا جونیئر بش جیتا تھا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ قانون کے احترام اس طرح سے کرتے ہیں جو معاشرے اور سماج اور لوگ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں وہ اعتبار کیسے آپ سے کریں۔ ہر جو بھی ایگریمنٹ ہمارا ہوتا ہے، گلوبل ایگریمنٹ ہوتا ہے، بے شک وہ فائنینشیل ایگریمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، ایم او یو ہوتا ہے، اٹ از ڈن آن دی نیم آف دی اسٹیٹ تھرو دی پریزیڈنٹ۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری گورنمنٹ جو ہے، ایک صدر پر ان کو اعتبار نہیں ہے، چلیں یہ پولیٹیکل ریٹرک سمجھا جا سکتا ہے گلوبلی، لیکن وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی بات ہم نہیں مانتے۔ اتنے نمبر آف ججز کو ہم مانیں گے، اس بینچ کو ہم مانیں گے، اتنے نمبر کو نہیں مانیں گے، اور اس بینچ کو ہم قبول نہیں کرنے کے لیے تیار۔ یہ دوسرا پہلو۔ اور یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ پارٹیاں وہ ہیں جو کہتی تھیں کہ ووٹ کو عزت دو، اب وہ کہتی ہیں ووٹر کا نام ہی نہ لو۔ الیکشنز انہوں نے خود کہا کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں اور ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جب اسمبلیاں توڑ دی دونوں، اور جو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، اس کے بعد یہ اس کا تیسرا پہلو جو ہے اس کے 2 اگلے چھوٹے چھوٹے میں کامنٹ کر کے پھر اینی ادر تھنگ وہ آپ بات کریں۔ پہلا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانا یہ آئینی تقاضا ہے، کسی کی خواہش نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ دن گزر چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ 90 دن تک بیٹھ سکتی ہے، وہ 91st ڈے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ دونوں گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں، پنجاب میں بھی، اور جو صوبہ پنجاب کے علاوہ کے پی میں وہاں بھی وہ گورنمنٹ بیٹھی ہے، دونوں کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا۔ تو یہ تو پرپیچولی کانسٹیٹیوشن توڑا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے آخری بات کہ ایک سیاسی جج تھا جس کے بہت سارے لوگ چیف کے نعرے مارتے تھے، میں نے نہیں مارے نعرے اور میرے ساتھ وہ لڑتا تھا۔ اس سیاسی جج کے دور کے اندر آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا پہلی دفعہ کہ جو عدلیہ تھی وہ ٹرکوں پہ چڑھ گئی، اور وہاں پہ ایک طرف ان کے چودھری نثار علی خان صاحب کی ایک تصویر تھی اور دوسری طرف کوئی اور لیڈر کھڑے ہوئے تھے اور باقی لوگوں کی تصویریں تھیں۔ تو یہ پاکستان میں ان فیصلوں کو بھی لوگوں نے قبول کیا۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ کسی طریقے سے دباؤ آیا جائے، یا کوئی نئی ویڈیو ان کی لے کے جائیں اور وہ ان کو دکھا دی جائے، یا کوئی آڈیو لیک کر دیا جائے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عوام کو فیصلہ نہ کرنے دیا جائے، اور کسی بند کمرے میں، یہ جو پاکستان کے اندر 30-35 سے 40 لوگ ہیں، یہ آپ کی اور میری اور سب کی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ اچھا بابر صاحب، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ آپ جیسے صاحب علم سے فائدہ ہوتا ہے۔ آئین واضح کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے، سپریم کورٹ واضح حکم دے دیتی ہے الیکشن پہ امپلیمنٹ کراؤ، لیکن اس کے باوجود نہ الیکشن ہوتے ہیں، نہ حکومت مانتی ہے، بار بار مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ عدالت کی توہین نہیں کہ روزانہ مذاکرات کے نام پر آپ ٹائم ایکسٹینڈ کرتے رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کو ہم نے تو کھل کے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جرگہ پروسیڈنگز نہیں کر سکتے۔ دس از دی لاسٹ آربٹر ان دی کنٹری۔ یہ سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے آرٹیکل 187 کے نیچے کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے، اور آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ کنکرنس دی اٹارنی جنرل نے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے ٹائم گزارا، اور ٹائم گزارنے کے بعد پھر جو 4 بجے کا ٹائم آج کے لیے رکھا تھا وہ بھی گزرا، اور اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ اب گفتگو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ مثلاً کیا وہ ان دونوں جگہ آئین کے مطابق الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں؟ دوسری گفتگو یہ ہو سکتی ہے کہ جو غیر آئینی بیٹھی ہوئی گورنمنٹس ہیں
وہ ایکسٹینڈ تو آپ کر نہیں سکتے. جو کرے گا وہ جو بھی کرے گا وہ آئین توڑے گا. وہ جو بھی ہوگا, میں کھل کے کہہ رہا ہوں, جو بھی کرے گا آئین توڑے گا. سیاسی آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ ان کو بیٹھے رہنے دو, آئین ٹوٹ جائے گا. عدالتی آدمی ہوگا کہے گا اس کو بیٹھے رہنے دو, آئین ٹوٹ جائے گا. کوئی نامعلوم کہے گا اس کو بیٹھے رہنے دو, آئین ٹوٹ جائے گا. کوئی معلوم کہے گا تو تب بھی 5 صورتوں میں آئین ٹوٹ جائے گا. ایک پہلو. آپ کے سوال کا دوسرا جو امپورٹنٹ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو نظام ہے اس کے اندر کوئی آئین کی خلاف ورزی کی شک موجود ہے اور کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے. 2 خلاف ورزیاں سیدھی ہو گئی ہیں. اب اللہ کرے ہم ایک خلاف ورزی سے بچ جائیں. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ٹریپ میں نہیں آئے گی. جو خلاف ورزی ہو چکی ہے, پہلی یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے ملزمان, پہلے صرف میں کہتا رہا ہوں, آپ کے شو میں نے پہلی بار کہا تھا عارف حمید بھٹی صاحب GNN پہ, کہ یہ گورنر پنجاب اور گورنر KP کوالیفائی کر گئے آرٹیکل 6 کی ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ 1976 کی کارروائی کے لیے. آج ان میں ملزموں کا اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ 2 کابینائیں ہیں جو عارضی بیٹھی ہیں اور عارضی 2 چیف منسٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کوالیفائی کر چکے ہیں. اس لیے کہ جس جگہ لکھا ہوا ہے آئین میں اس کی امینڈمنٹ اس طرح نہیں ہو سکتی. 238 239 کے مطابق ایک صدر صاحب نے اپنا نام ریفرینڈم کے ذریعے آئین میں ڈال دیا تھا, اس کو نکالنے کے لیے قوم کے 3 اشرے لگے. قوما بھی غلط لگ جائے تو وہ 2/3 میجورٹی نکال سکتی ہے. آخری بات اس پہ یہ ہے کہ دوسری جو توہین عدالت ہے وہ آئین کا آرٹیکل 204 ہے. اگر کوئی فیصلہ نہیں مانتا, نمبر 1. نمبر 2, عدالت کو سیکنڈلائز کرتا ہے. نمبر 3, جج کے کانڈکٹ کو اسمبلی میں بھی اگر وہ بحث کرتا ہے, زیر بحث لاتا ہے عدالت کے کانڈکٹ کو, تو اس لیے آئین ٹوٹ بھی گیا ہے پارشلی. پارشلی کا مطلب یہ ہے کہ اس جج والا جو اس کو نوکری سے ہٹایا گیا تھا اس کو واپس لایا گیا غیر آئینی طور پہ. 209 میں بندہ نکالا جا سکتا ہے, جج 209 میں ہی بندہ ریسٹور ہو سکتا ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ ریسٹور بھی ہو گیا تھا, لیکن ایک بندے پہ انہوں نے سارے چھوڑ کے ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ کا مقدمہ چلوایا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ بندہ بھی اب دنیا میں موجود نہیں رہا. اچھا صابر صاحب, گزارش ہے, آپ روزانہ اکثر 2-2:30 بجے مجھے خوشخبری سناتے ہیں کہ لازمی الیکشن ہوگا. ایک طرف پوری حکومت پارلیمنٹ میں ایسے نامناسب الفاظ استعمال کرتی ہے, بلکہ اوپن پرائم منسٹر کہتے ہیں میں 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتا, میں نے الیکشن نہیں کرانے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا فرمایا آپ کو پتہ ہے. بابر اعوان جیسے آئینی ماہر کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے. اس کے بعد جو نگران حکومت ہے, یہ حکومت پارلیمنٹ میں گالیاں دیتی ہے, ادھر جا کے مذاکرات ہے. یہ عوام کس کوئی طرف دیکھے, کون نجات دہندہ ہوگا ہمارا؟ اچھا بھٹی صاحب, ایک تو بات کے 2 مثالیں موجود ہیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب موجود ہیں, ان کو سلام, بھٹ صاحب کو بھی سلام, آپ کو بھی. ایک بات پہلا ہوا یوسف زائی گیلانی صاحب والا معاملہ. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, ہم نہیں مانتے, ہم نے سوئس حکام کو خط نہیں لکھنا. اور سپریم کورٹ بار بار ان کو کہتی رہی کہ آپ لکھ دیں. لیکن ادھر ماحول بنتا گیا کہ جناب جی کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہی نہیں ہو رہا. لیکن کورٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ کر رہی تھی ان کو, اور اپنے ان کو تمام حجت کر رہی تھی.